پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مت بناؤ دلی دوست اپنے سوا یا اپنے سے دوسرے لوگوں کو. بتانا کا لفظ جو ہے نا بطن سے نکلا. ہر چیز کا ایک بطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے، ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے. جیسے رضائی ہے یا کمبل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اوپر کا حصہ اور ایک اندر کا. اندر والے کو کیا بولتے ہیں آپ؟ استر. اچھا، استر جو ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو بطن چھپا ہوا ہوتا ہے. بتانا یعنی قریبی دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو یار غار کہتے ہیں، یا جیسے عام زبان میں لنگوٹیا بولتے ہیں، یا پھر رازدان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دلی دوست، خاص دوست. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایسا دوست جس پر انسان اعتماد کر کے اس کو اپنے سارے راز دے دے. یعنی آپ اپنے سارے راز ہر دوست کو نہیں دیتے کہ دے دیتے، ہر دوست کو آپ سارے راز نہیں دیتے، خاص دوست کو آپ اپنا خاص راز بتاتے ہیں کوئی. بس اسی چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے سوا، مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو ایسا خاص دوست نہ بنانا کہ جسے تم اپنے راز دے دو. اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ لا یألونکم، نہیں وہ کمی کریں گے. یألون کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ لام واو، کمی کرنا، کوتاہی کرنا. نہیں کمی کریں گے تم سے. کس چیز کی؟ خبالہ، خرابی کی. خبال خے بے لام اس کا روٹ ہے. ایسی خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہو. خبالن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا، خرابی مچانا، فساد کرنا. خبل یخبل کا مصدر ہے یہ. ایسی خرابی جس سے کسی جاندار کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے. یعنی کوئی ایسی خرابی یا ایسی بات یا ایسی چیز کہ جس سے آپ کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جائے. مثلا ایسی بیماری یا ایسی سوچ یا ایسی بات کہ جو آپ کی عقل اور فکر پہ اثر انداز ہو جائے. خبال کون سی خرابی ہے؟ جو آپ کی عقل، فکر اور دل پہ اثر انداز ہو جائے، جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے. فرمایا ان کو دلی دوست نہ بنانا، ورنہ کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی. اچھا، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بدنیت شخص یا کوئی دھوکے باز شخص آپ کا دوست بن جائے اور آپ اس کو کوئی بات بتا بیٹھیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 10 لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ خبال. کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی فطری بات ہے نا. تو یہاں یہی تو آپ کو پریکاشن بتائی جا رہی کہ دیکھو سوچ سمجھ کے دوست بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایک تو وہ ویسے بھی اثر انداز ہوتا ہے اخلاق پر، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ان دوستوں نے مجھے تباہ کیا. ودوا ما عنتم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو. عنتم عین نون تے، کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، مشکل میں پھنسنا، سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا. یہ چاہتے ہیں کہ تم سخت مصیبت میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض تو ان کے منہ سے پھوٹا پڑ رہا ہے. بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہے، بغض تو ان کی باتوں سے ظاہر ہے، یہ ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو ان کا دل چھپائے ہوئے ہے اکبر، وہ اور زیادہ بڑا ہے. یعنی کچھ باتیں تو ان کے چہرے پہ آ جاتی ہیں، منہ سے نکل پڑتی ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جو کچھ انسان دل میں سوچتا ہے وہ اچانک منہ سے پھوٹ پڑتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ تو منہ سے پھوٹ پڑتا ہے یا پھٹ پڑتا ہے، اور کچھ ان کے دلوں میں رہتا ہے، جو دل میں ہے وہ منہ سے زیادہ خطرناک ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو خوب بیان کر دیا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہیں ہوش ہے، اگر سمجھتے ہو تم، اگر تمہیں کچھ بھی عقل ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے نا، سمجھاتے آخر میں کیا کہتے؟ اگر تم میں کچھ بھی عقل ہے تو پھر آئندہ یہ نہیں کرو، پھر تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی.
اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہر ایک سے تعلق منع نہیں کیا جا رہا، ایسے لوگوں سے کہ جو خیر خواہ نہ ہو، جو دین کے دشمن، ان سے دلی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف کوٹ کیا جاتا ہے، دیکھو یہ کتنے بائسڈ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ یہ نہیں کہا جا رہا، یہاں دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، دلی دوست اور رازدان اور قلبی تعلق والا دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ان سے جو خرابی کریں، ورنہ بعض اوقات نان مسلمز تو اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور ان سے قلبی تعلق بھی ہوتا ہے۔ کیا حضرت عباس جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق نہیں تھا؟ اور رشتہ داری کے حوالے سے وہ ایک قریبی تعلق نہیں تھا؟ ابو طالب سے تعلق نہیں تھا؟ خیر خائی نہیں تھی؟ تڑپ نہیں تھی ان کے لیے؟ تھی نا، کیونکہ اگر یہ تڑپ ہی نہ رہے تو ان کی ہدایت اور ان کی خیر خائی کے لیے انسان کہاں سے سوچے گا؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نان مسلمز کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کرو یا ان کی خیر خائی نہ کرو یا ان کے لیے دل میں تڑپ نہ رکھو یا ہمدردی نہ رکھو، وہ سب جائز ہے، صرف وہ تعلق منع جہاں سے تمہارے دین کی خرابی آتی ہو، جہاں سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ دلیل، ایک دلیل تو میں نے یہی دی کہ جو اسی طرح اوس خزرج کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ، یہود مدینہ کے ساتھ، تو ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے پرانے تعلقات، بزنس ریلیشنز، بہت کچھ ہے، لیکن بس یہاں ایک حد رکھنا کہ جہاں دین کو نقصان ہونے لگے وہاں رک جانا۔ تو یاد رکھیے، آپ چونکہ ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو تمہارے دین کے دشمن ہو اور دین میں خرابی کرنا چاہتے ہو۔ ادروائز جو عام نان مسلمز ہیں ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے، ان کے لیے سورۃ الممتحنہ آیت 8 اور 9 اس میں آتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا تعلق رکھنے سے، کس بارے میں؟ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے۔ ایسے نان مسلم جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے، ان سے تمہیں تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا جا رہا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے، امن کے ساتھ رہنے کی جگہ عزت کی میسر کی ہے، تو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ محبت رکھتا ہے مقسطین سے، انصاف کرنے والوں سے۔ انما ینہاکم، بس وہاں روکتا ہے تم کو اللہ، یاد رکھیے میں لفظی ترجمہ نہیں کرے، انما بے شک سوائے اس کے نہیں، ینہاکم روکتا ہے تم کو اللہ ان الذین قاتلوکم فی الدین، وہاں روکتا ہے جہاں وہ تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جہاں وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں تمہیں نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ ان سے تم دوستی کرو، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، کن سے؟ ایسے لوگوں سے جو مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچائیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس میں کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ کیا ناروا بات ہے اس میں؟ یہ کون سی تعصب کی بات ہے؟ کیا اپنے دشمن سے محتاط رہنا کوئی حماقت کی بات ہے؟ اور کیا یہ صرف مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف مسلمان ہی کریں گے یا دنیا کا ہر مذہب یہی سمجھائے گا؟ سب یہی سمجھائیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کیا سمجھائے گی؟ دیکھو فلاں سے دوستی نہیں کرنا، تم جب اس کے ساتھ جاتے ہو تو تم نماز بھی نہیں پڑھتے، تو اب بچہ ہو سکتا ہے کہے کہ نہیں یہ تو بھائی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، مجھے فلاں دوست سے نہیں ملنے دیتے، تو بھائی اس سے نہیں ملنا جہاں تمہارے دین پہ فرق ہے، جو تمہارے دین پہ اثر انداز ہو، ورنہ تو کیا حکم ہے؟ ان سے نیکی بھی کرو، احسان کرو، تبروہم، تبرو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ بر سے، اور بر کس نیکی تو کہتے ہیں؟ ہر قسم کی نیکی۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِ، یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، انصاف کرو، کسی کے ساتھ صرف اس لیے نفرت نہیں رکھو گے کہ وہ چونکہ مسلمان نہیں اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین فتنے میں تو پھر نہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مسلمانوں کے اہل کتاب کے ساتھ صرف خراب نہیں، اچھے ٹرمز بھی رہے ہیں. مثلاً اندلس جب فتح کیا تھا تو اس وقت بھی جیوز شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ. پھر اسی طرح مصر جب فتح کیا مسلمانوں نے اس وقت بھی ساتھ تھے، یعنی صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں دوسرے بھی شامل تھے. آپ کو پتا کہ غزوہ حنین میں صرف مسلمان نہیں تھے، مکہ کے بہت سے لوگ جو بھی پوری طرح مسلمان نہیں تھے، یہ بہت ہی نئے نئے مسلمان تھے، وہ بھی شامل ہو گئے تھے. حتیٰ کہ صفوان بن امیہ جو تھا وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا جب وہ ساتھ کیا تھا. تو دنیاوی امور میں بزنس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اور کئی چیزوں میں تعاون ہو سکتا ہے. ہاں، مسلمان وہاں رکے گا جہاں اس کے دین کا نقصان ہونے لگے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو کسی قیمت پہ قربان نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی حکومت میں بہت سے عہدے نان مسلمز کے پاس تھے. ایون حضرت عمر کے دور میں ریاست کے کئی امور میں رومی لوگ شامل تھے. پھر اسی طرح عثمانی حکومت میں کئی نصرانی سفیر تھے. تو مسلمز اور نان مسلمز کا ریلیشن شپ ہر دور میں رہا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی کہا گیا. حتیٰ کہ اگر مسلمان حکومت ہو تو ذمیوں کے ساتھ، ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو وہاں نان مسلمز ہوتے ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے مسلمانوں نے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ تلقین کی گئی. مثلاً حدیث میں آتا ہے خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی یعنی اس کی بغیر دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا. اور وہ قتل کرنے کا بھی آتا ہے نا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا وہ شخص جو کسی ذمی کو قتل کر دے. تو بات یہ ہے کہ نان مسلمز کو اچھوت نہیں ہوتے کہ انسان ان سے نفرت کرے. اسلام کیا ریلیشن شپ قائم کرتا ہے ان کے ساتھ؟ ہمدردی اور خیر خواہی کا. کیونکہ جب تک ہمدردی ہوگی نہیں آپ ان کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دے سکتے، آپ ان کو خیر کی طرف بلا ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، جب تک آپ کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ یار اب آگ سے بچ جائے یہ شخص، اس حد تک تڑپ نہ ہو، آپ کیسے اس کو مسلمان بنائیں گے؟ اسلام نفرت سے نہیں پھیلتا. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت بہت سے ایسے ایشوز کو صرف ایک سیاسی ہوا بنا کے ایک نفرت کی فضا بعض اوقات قائم کر دی گئی ہے اور مسلسل تعلقات میں کشیدگی. تو دلی دوستی یا وہ دوستی جو ایمان والوں سے ایمان کی بنیاد پر جو ایک ولا کا تعلق ہو سکتا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال وہ ایک لائن تو ہے، فرق ہے ایمان اور غیر ایمان کی. لیکن عام انسانی ہمدردی کسی سے بھی آپ کریں، کوئی خیر و بھلائی کسی کے ساتھ کریں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں دیں دلائیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. ہاں وہاں روکا گیا جہاں آپ خود بھی ادھر جھک پڑے. لمٹ کیسے رکھے؟ اصل میں یہ تقوی اسی کا تو نام ہے. تقوی وہ اندر کی روشنی ہے نا کہ جو انسان کو بتاتی. دیکھیے وہ صرف نان مسلم کے ساتھ، ایون مسلمان کی مسلمان کے ساتھ دوستی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نان مسلم سے تو ہم اچھوت کی طرح پرہیز کرتے ہیں اور ایسے مسلمانوں سے دوستی کر لیتے ہیں کہ جو کہیں کبھی نہیں چھوڑتے. تو بات یہ ہے کہ دوستی جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس معاملے میں ہمیشہ یعنی سلیکشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. جو سوال ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ لمٹ کہاں ہو. بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے نا، جب دینی غیرت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے نا، تو پھر اندر سے انسان ایسے جاگتا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ یا کوئی خیال بھی گزرتا ہے، وہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی گزرتی تو ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے کہ نہیں یہ حد آ گئی ہے بس. جیسے آپ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کیا آپ ہر وقت سوچ سمجھ کے لائٹوں پہ رکتے ہیں؟ کیسے رکتے ہیں ریڈ لائٹ؟ خود بخود ہی آپ کے وہ پاؤں بریک پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اتنا ٹیون ہو جاتے ہیں آپ. تو بالکل اسی طرح جب آپ کے اندر ایمان کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہے کہ بس یہ لمٹ آ گئی، اس سے آگے نہیں جانا. یعنی ریڈ لائٹ سے پہلے یلو پر ہی آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. اسی الرٹنس کا نام تقویٰ ہے کہ آپ الرٹ رہیں.